سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بحرین میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل پاکستان کے محمد آصف نے جیت لیا۔ فائنل میں محمد آصف نے بھارتی حریف کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دی۔ اس سے قبل پاکستان کے حسنین اختر نے انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ جی ہاں بالکل، بحرین میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل پاکستان کے محمد آصف کی جانب سے جیت لیا گیا ہے، جبکہ فائنل میں محمد آصف نے بھارتی کویسٹ کو شکست دی۔ محمد آصف کی جانب سے بھارتی حریف کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دی گئی۔ اس سے قبل پاکستان کے حسنین اختر نے انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا تھا۔ جی بالکل، بحرین میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل پاکستان کے محمد آصف نے جیت لیا ہے۔ فائنل میں محمد آصف نے بھارتی کویسٹ کو شکست دی ہے۔ محمد آصف نے بھارتی حریف کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دی۔ اس سے قبل پاکستان کے حسنین اختر نے انڈر 17 کیٹیگری کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ جی ہاں بالکل، بحرین میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل پاکستان کے محمد آصف نے اپنے نام کر لیا ہے۔ فائنل میں محمد آصف کی جانب سے بھارتی کویسٹ کو شکست دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینٹ الیکشن کا ٹکٹ تحریک انصاف مشکل میں، پی ٹی آئی کی ناراض امیدواروں کو منانے کی کوششیں پھر ناکام۔ پارٹی کی عادت کے ناراض امیدواروں کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ ختم ہوا۔ 1 گھنٹے سے زائد تک طویل ملاقات کے بعد معاملہ سیاسی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ ملاقات کا احوال جانیں گے، ہمارے ساتھ وقار سید موجود ہیں۔ جی وقار۔ جی بالکل، جیسے کہ خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات میں اب چند ہی گھنٹے جو ہے باقی ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ بلا مقابلہ انتخاب کرایا جائے، لیکن اس کے لیے ایک قانونی تقاضا یہ تھا کہ باقی جو امیدوار ہیں وہ دستبردار ہو جائیں۔ لیکن گزشتہ روز سے ہی باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کے کارکن امیدواران تھے، جس میں عرفان سلیم ہے، خرم ذیشان ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ارشاد علی ہے، اور اس کے علاوہ ایک خاتون رکن جو عائشہ ناز ہے، ان کی جانب سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز سی ایم خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی ان کی جو ہے ملاقاتیں ہوئی تھی، وہ بے سود تھی۔ آج 2 ملاقاتیں ان کی جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ، ان کے ساتھ بھی ہوئی، تاہم اس میں بھی جو کوئی جو بریک تھرو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور ڈیڈ لاک جو ہے برقرار رہا، جبکہ اراکین اس بات پر بضد ہیں کہ ان کو ابتدائی طور پر جو بانی پی ٹی اے ہے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کریں، تاہم اب جو ہے وہ قیادت واپس لینے کا کہہ رہی، جس پر جو ہے وہ مذاکرات ناکام ہوئی۔ آخری دور جو ہے وہ 9 بجے رات شروع ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 1.25 گھنٹہ یہ جاری رہا، لیکن یہ بھی ناکام ہوا، جس کے بعد معاملہ سیاسی کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، جس میں جو سابق صدر عارف علوی ہیں وہ اختلافات کی وجہ سے جو ہے وہ کمیٹی اجلاس چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، جبکہ باقی جو ممبران تھی سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جو ناراض اراکین ہیں، ان سے ہونے والے جو بات چیت تھی اس سے متعلق بھی کمیٹی کو آگاہ کیا گیا ہے، جبکہ جو کمیٹی ممبران ہیں ان کی جانب سے بیشتر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انتخابات جو ہے بلا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل ہے، اور اس پر 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ وقار سید، آپ ہمیں تمام تفصیلات سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ اگر اتوار کو کے پی اسمبلی میں حلف نہ ہوا تو سینٹ الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی اگر نہ مانی تو پلان بی بھی تیار ہے۔ ٹکٹ ٹریڈنگ تو ان کی پارٹی کے اندر ہوئی ہے، یہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہارس ٹریڈنگ کو الحمدللہ اس پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کرب کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک فارمولا بالکل سجیسٹ کیا۔ ہم نے کہا جی بالکل حقائق کو دیکھتے ہوئے جتنے نمبرز ہمارے ہیں، جتنے نمبرز آپ کے ہیں، تو اس پہ آپ کی سیٹس اتنی بنتی ہیں اور ہماری اتنی بنتی ہیں، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بالکل 5-6 کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم 7 سیٹیں لے لیں، تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس بھی پلان بی پورا تیار تھا۔ کوئی ایسی چیز یا انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے گا۔ پھر تو ظاہری بات ہے کہ جب تک حلف نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ میں فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ میں رول آؤٹ کروں گا، کیونکہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں، اور بالکل گائے بگائے سچویشن ٹو سچویشن وہ دیکھتے ہیں۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ووٹ دیا بالکل، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کی بھی کئی باتیں یا اپنے منشور میں جو چیزیں تھیں وہ بھی منوائیں۔
صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان. کہا حکومت نے بزنس کمیونٹی کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا. فائنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقوں پر لچک کا مظاہرہ کیا. کراچی اور لاہور چیمبر آف کامرس کا آج ہڑتال کا اعلان. صدر کراچی چیمبر نے کہا کہ حکومت کی تحریری ضمانت نہ ملنے تک ہڑتال کی مدت 2 روز کی جا سکتی ہے. ایف بی آر کے اضافی اختیارات میں ترمیم یا خاتمے تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا. فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا ہڑتال مسترد کرنے کا اعلان. کہا حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے. لاڑکانہ پولیس کا اہلکار کی شہادت میں ملوث ڈاکوں کے خلاف آپریشن سامنے آیا. آپریشن کے دوران 3 ڈاکو مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے جبکہ ایک اہلکار زخمی ہو گیا. ڈی آئی جی کا کہنا ہے اہلکار منیر سومرو کو جمعے کی شام پولیس موبائل پر فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا. اپڈیٹ کر رہے ہیں لاڑکانہ پولیس کا اہلکار کی شہادت میں ملوث ڈاکوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے اور اس آپریشن کے دوران 3 ڈاکو مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے, ایک اہلکار زخمی. ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ اہلکار منیر سومرو کو جمعے کی شام پولیس موبائل پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. اپڈیٹ کریں اس خبر سے متعلق آپ کو. لاڑکانہ پولیس کا یہ آپریشن سامنے آیا ہے اور اہلکار کی شہادت میں ملوث ڈاکوں کے خلاف لاڑکانہ پولیس کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا. آپریشن کے دوران 3 ڈاکو مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پی ڈی ایم اے سمیت دیگر اداروں کی جانب سے بہترین کام کیا گیا. ارلی وارننگ کا سسٹم بہت ضروری ہے. مؤثر تیاری کے پیش نظر بارشوں سے نقصانات کم ہوئے. جو وارننگ ہمارا سسٹم اس کو سٹرینتھن کریں. یہ ہاتھ میں پکڑ کے جو وارننگز دے رہے ہیں یا جو سائرنز بجا رہے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کے پاس ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم وارننگز کا ہونا چاہیے. اٹس گڈ ٹو نو کہ جو مین ایریاز ہیں لارجلی وہ جو انانڈیٹڈ تھے یا جہاں پہ واٹر پونڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, وہ کلیئر ہیں. اٹ از ویری گڈ ٹو نو. ڈی سیز کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں, مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے کمشنرز, ان کے ڈی سیز ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پی ڈی ایم اے کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. میں اپنی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اینڈ جو ہمارا ریسکیو 1122 ہے, انہوں نے, پولیس نے, تمام اداروں نے مل کے, اور جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت پڑی انہوں نے بھی ہمیں بہت ہیلپ کیا. وزیر اعظم سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام کی ملاقات. لیبیا کے کمانڈر ان چیف اور وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہا. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی. لیبیا کے کمانڈر ان چیف نے پاکستان میں استقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر دفاع خواجہ آصف, معاون خصوصی طارق فاطمی اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. لیبیا کی افواج کے کمانڈر ان چیف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے, جس میں باہمی دلچسپی کے امور, خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال, سیکیورٹی چیلنجز اور دفاعی تعاون سے متعلق معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. لیبیا کی افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, خطے کی صورتحال, سیکیورٹی چیلنجز اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. دفاعی صنعت میں اشتراک اور تکنیکی مہارت کے تبادلے پر اتفاق. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سے لیبیائی فوج کے سربراہ کی ملاقات میں موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے جی ایچ کیو آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائی. اس موقع پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد ہوئی. لیبیا کے کمانڈر ان چیف کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور, خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیول چیف کی جانب سے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی. لیبیا کے کمانڈر ان چیف نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو خوب سراہا. پاکستان اور لیبیا کے درمیان دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. لیبیا کے کمانڈر ان چیف کے دورے سے دونوں ممالک بالخصوص مسلح افواج کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا.